محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. نبی کے اصحاب کو رب نے کیا جگر دیا، سبھی نے بے دھڑک مال و زر دیا. کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل اور ان کے ایمان پہ روشنی ڈال رہے تھے. کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بھی اس انتظار میں ہیں کہ شعر اہل حدیث کا خطاب شروع ہو اور ہم سماعت فرمائیں. اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں مسلک اہل حدیث کے ترجمان شعر اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ. میرے تو قبل جماعت دے جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے. اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پیچھو تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ. ادھروں بھی قریب آ جاؤ. جنہ احباب نے اج دے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، میری مراد میاں محمد اسلم صاحب
اور میرے بھائی باؤ عارف صاحب، حاجی مقصود صاحب، اور اس مسجد دے امام مولانا افضل صاحب خطیب، اور اتھوں دے مدرس اپنا قاری بلوچ صاحب اور دیگر رفقا جنہاں نے انتظام اہتمام کوشش کاوش کی تھی، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اور قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، پھر انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا ہے، 313 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے ذات بات جلوت خلوت دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ بنایا ہے تے وہ آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ دے نال میری بات نو سننا ہے۔ زمین دی دھرتی تے نبی نالو اعلیٰ انسان کوئی نہیں، آسمان دے نیلے گو چھت دے نیچے پیغمبر دی سیرت نالو پکیزہ سیرت کائنات چ کسے دی نہیں، تے نبی دی صورت نالو سونی صورت بھی کائنات چ کسے دی نہیں۔ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے، لیکن پیغمبر دی ذات نالو اچھی ذات اس کائنات صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دی ذات تو بعد اس زمین دے اوپر اگر ذات ہے تو کدی ہے؟ وہ محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ اللہ دی ذات اور ہے، نبی دی ذات اور ہے۔ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے۔ اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات عابد ہے۔ اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات ساجد ہے۔ اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے۔ اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے۔ اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے۔ اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے۔ اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ دی ذات مشکل کشا ہے، نبی دی ذات رہنما ہے۔ اللہ دی ذات خدائی چلا شریک ہے، مصطفیٰ دی ذات مصطفیٰ چلا شریک ہے۔ لیکن ذات دعا دی الگ ہے، بات ایک ہے۔ قرآن دے اندر کلمے دے دوویں جز آئے نے، لا الہ الا اللہ بھی آیا اور محمد الرسول اللہ بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کلمے دے دوویں جز قرآن چ رب نے کٹھے نہیں آنے۔ کیوں؟ رب نے دسیا کہ میری ذات اور ہے، نبی دی ذات اور ہے۔ تو جدو بات دی واری آئی ہے نا، ادو کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ ادو اپنے نام دے نال نبی دی ذات نو منسلک کر دیتا ہے۔
جدو بعد دی واری آئی ہے نا ادو اپنی نام دے نال نبی دی ذات نو منسلک کیوں کیتا ہے کہ لوکاں نو پتہ لگے ساڈی دعا دی ذات ایک نہیں بات ایک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی دی ذات نو اللہ دی ذات نہ منسلک کر دینا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے نبی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مختار کل ہے نبی پاک بھی مختار کل، اللہ نو بھی علم غیب ہے نبی پاک نو بھی علم غیب ہے، اللہ دی ذات جیڑی ہے وہ بھی نور ہے نبی پاک بھی نور من نور اللہ. جس طرح یہودیاں نے بات کہی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، انہوں نے کیوں یہ بات کہی؟ بڑی وڈی گل کی تھی. انہوں نے مغالطہ اس چیز تو لگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوش چ رکھے ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، پھر 100 سال تو بعد ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھائے. اللہ نے حضرت عزیر نو پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو ہی کنی کو دیر تھے ٹھہرے ہو؟ ہن حضرت عزیر اپنی ذات دے متعلق فرماندے نے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. کون کہہ رہے نے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. ہوں تو آدھے بابے نو 14 میل تک پتہ لگ جاندہ ہے، وہ ہر چیز جاندے نے بابے ہری. ایویں ہی ہے نا، وہ ایک بابا ہی ٹر گئے نا تو سر چو نہ تھوڑی جی سواہ پا لی تو مریدنی کہنے لگی کتھے گئے تو پی؟ انہوں نے کہا مرید دا بیڑا پھنس گیا سی 14 میل دور وہ کڈن گیا سی. مریدنی سیانی ہی انہیں پوٹے والیاں سیویاں پکائیاں تھلے کھنڈ کے پایا اتنے سیویاں پا کے لیا کے رکھیاں. وہ پیر ہوں ویکھی جائے سیویاں پئی مریدنی آدھی یہ کھاندے نہیں اے کھنڈ کے ہو. وہ سیویاں چمچے نہ پرا کر گیا تھلے تیرا پیو تینوں 14 میل بیڑا نظر آ گیا تو کھنڈ کے ہو نظر نہیں آئی. مسئلہ ہے کہ جیڑے لوگ دین نو سمجھتے نے ان عقیدے نو سمجھتے نے وہ کسی دے جال چ نہیں پھنستے. ہن حضرت عزیر علیہ السلام نو اپنی ذات دا علم نہیں کہ میں تے 100 سال تک رہا، تے جنہوں اپنی ذات دا علم نہیں انہوں پوری کائنات دا علم کیویں ہو سکتا ہے؟ بڑی توجہ دے نال عقیدے دی بات ہے. حضرت عزیر دے بارے چ انہاں نے کیا یہودیاں نے 100 سال تو بعد آخر زندہ کیتا ہے اللہ نے، تے اللہ دا بیٹا ہی ہویا، اللہ دے جسم دا حصہ ہے. عیسائی کہنے لگے ساڈی گل بھی سو ہاں کیا تسی بھی دس لو. فرمایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. ہاں کیا ہو کیویں ہے جی عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، تے باپ تو بغیر پتر پیدا تے نہیں نہ ہوندا، تے اس واسطے وہ اللہ دا بیٹا ہی ہویا. بڑی وڈی گل عیسائیاں نے بھی کر دی. بلکہ چند عیسائی نبی علیہ السلام کو کٹھے ہو کے آئے تیان کے آندے نے جی تھانوں ہی رسول مان لیں گے پر ساڈی گل دا جواب دیو. وہ گل کی ہے کہ عیسیٰ دے باپ دا نام دسو کی سی. نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آسمان تو وہی آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب تسی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اے جڑے آئے نے انہوں دو ٹوک کہو آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو، عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا. کہنے لگے آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں سی. فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو عیسیٰ نو بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا نہیں کر سکتا. اگر وہ آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کرن تے قادر ہے تو پھر حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر کیوں نہیں؟ عیسائی لا جواب ہو گئے، عیسائیاں نو بھی مغالطہ لگ گیا. اس طرح میرے دوستو مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ فرشتے جڑے نے اللہ دیاں بیٹیاں نے، اے جڑے فرشتے نے اللہ دیاں بیٹیاں نے. کئیاں نے کیا کہ نبی نور من نور اللہ، اللہ دے نور دا حصہ ہے. تے رب نے پھر جواب دیتا ہے سارے نو، وہ کیڑا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی، جاگ دے ہی ہو نا،
الیکشن دا دور ہے تے آج ویسے تھوڑے بندے آئے نے جلیبیاں جلوبیاں الیکشن والے کھوانے نے ویسے چول تے ہاں بھی بڑے ٹائٹ پکائے نے کیوں جی ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ کہن والے ہو عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، یہ کہن والے ہو فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، مریم اللہ دی بیوی ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ سن لو لم یتخذ ولدا، اللہ دی اولاد، اللہ اولاد تو پاکے، اللہ آل اولاد تو پاکے۔ قرآن دا تجا مقام بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ فرمایا لوگوں سن لم تکن لہ صاحبہ، اللہ دی بیوی بھی کوئی نہیں تے اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، اللہ دی بیوی بھی کوئی نہیں، اللہ بیوی تو پاک ہے، اللہ اولاد تو پاک ہے، پترا تو پاک ہے، تیاں تو پاک ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ۔ زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہی اللہ دے کول ہے، تے رب او ہے جدی اولاد کوئی نہیں، اللہ او ہے جدی بیوی کوئی نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محبوب جی کہہ دیو اللہ احد، اللہ کلئی ہے۔ اور قرآن دی یہ واحد صورت ہے جنہوں اللہ نے احد تو شروع کیتا ہے، احد تے ہی ختم کیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس اخلاص صورت دے اندر توحید دے سمندر نو کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر چڑیا ہے۔ اوہ پتر تھانو کی آواز آ رہی ہے بنی ہے؟ پتر توجہ نہ میرے التحان کرو، اپنا حرکت چھڑ دیو۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پترہ تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، شوریاں تو بے نیاز ہے، بیوی تو بے نیاز ہے، داد کے نانکیاں تو بے نیاز۔ فرمایا لوگوں سن لو کیوں اللہ بے نیاز ہے، سارے رشتیاں کنبے قبیلیاں تو بیوی بچیاں تو پہن پائیاں تو عزیز و اقارب داد کے نانکیاں تو کیوں بے نیاز ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے وچوں جمعہ ہاں، نہ کوئی میرا مائی باپ ہے، نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں۔ لوگوں میں کلئی ہاں، اللہ احد، اللہ کلئی ہے۔ دنیا دے اندر ہر لفظ دی تسنیہ موجود ہے، لیکن عربی گرامر دے اندر لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جدی تسنیہ بھی کوئی نہیں تے جدی جمع بھی کوئی نہیں۔ جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا رہے ہیں؟ اس واسطے اللہ کلئی ہے، اپنی وڈیائی کریں۔ انی ان اللہ آگ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آگ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آگ کے۔ ذات تیری علم تیرا تو اپے صفتہ کی تھیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگ کے۔ علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سبنو تو اتاک اللہ آگ کے۔ آسیاں دے واسطے بوا کرمدہ کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آگ کے۔ نہیں گزارا سمسان دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ
آکھ گے قل هو اللہ احد اللہ دی ذات کون ہے اللہ الصمد وہ لوگوں سن لو اللہ دی ذات تے نبی دی ذات فرق کی ہے اللہ اوے جدی بیوی کوئی نہیں نبی پاک دیاں بیویاں ہیں نے اللہ دی اولاد کوئی نہیں میرے پیغمبر دی اولاد موجود ہے اللہ دا ماں باپ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی ماں دا نام آمنہ ہے تو لوگوں باپ دا نام عبداللہ ہے اللہ اکبر دائیا دا نام حلیم ہے اللہ اوے جدی بیوی نہیں جدی اولاد نہیں جدا کنبہ قبیلہ خاندان نہیں میرے پیغمبر دا خاندان بنو ہاشم ہے قبیلہ قریش ہے پتہ چلے ہے کہ اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے جڑا مخلوق ہوئے او خالق نہیں ہندا جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندا جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندا اس واسطے نبی دی ذات اور اللہ دی ذات اور اللہ الصمد تے نبی دی ذات دی واری آئی پھر کی کہہ دیتے یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو بنت دی جمع بنات زوج دی جمع ازواج امراتن دی جمع نساء اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو بیٹیاں نو کہہ دیو پتہ ہے لگا نبی دیاں بیویاں نے اللہ دی بیوی بولو بولو نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر انہاں دے بیٹے موجود نے اللہ دا بیٹا کوئی نہیں نبی دا خاندان ماں باپ کنبے قبیلے داد کے نان کے موجود نے اس واسطے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے دلیل نمبر 1 اور دلیل نمبر 2 اللہ دی ذات دیواری آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات ہوئے جڑی الحی زندہ القیوم قائم ہون قرآن دا ایک اور مقام سن اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین تے اللہ کون ہے هو الحی او جیوے جیوے نت جیوے هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین ایک اور مقام اللہ کون ہے جڑا زندہ ہے وہ زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی اور سورۃ فرقان اے میرے محبوب جی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بھروسہ او دیتے کرو جڑا زندہ جنہوں کدی موت نہیں آئے گی اللہ دی ذات کون ہے جڑی زندہ رہے گی جنہوں موت نہیں آئے گی تے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں فرمایا انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ نبی دی ذات دیواری آئی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَالنُّسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے محبوبہ اپنی زبان چو اعلان کر دے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَالنُّسُكِي وَمَحْيَايَ پڑھ لو وَمَمَاتِي سونیا کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی اگے وَمَحْيَايَ میری زندگی وَمَمَاتِي میری زندگی نہیں یہ تو کہنا ہی نہیں
کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے تے توہین ہے آپ دی. میں کیا قرآن بھی ہوئے تے نبی دی توہین کرے, میں انہوں قرآن مندا ہی نہیں. وہ قرآن ہوئے تے پیغمبر دی بے ادبی کرے. اللہ دی ذات زندہ ہے تے نبی دی ذات وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں کل شیء حالق الا وجہہ. اوے اللہ دی ذات, نبی دی ذات کل شیء حالق, اللہ دی ذات الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ایک اور مقام سن لو. نبی دی ذات دیواری آئی کل من علیہا فان. اللہ دی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ ہمیشہ تو ہے, ہمیشہ رہے گا. تے نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. کوئی نبی بھی رہن واسطے نہیں آیا, کوئی بشر رہن واسطے نہیں آیا. اے تے قرآن ہے. صحیح بخاری کڈ لے, باب وفات النبی کڈ لے. آمینہ دلال دی پیاری بیوی تیری میری اماں جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وبین سحری ونہری ان اللہ جمع بین ریکی وریکی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکل. اماں جی فرما دیا نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما دینے اس دن واری بھی میری سی, کار بھی میرا سی, تے گود بھی میری سی. تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. اس طرح کٹھیاں کیتا ہے کہ میرے پائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے, انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے, سامنے نظر پئی ہے مسواک دے ہوتے. تے اماں جی فرما دیا نے وَعَرَفْتُ میں جان گئی کہ میرے پیغمبر نو مسواک پسند ہے. تے کئی بیبیاں ہوندیاں نے نا جیڑیاں خامدان دے اشارے کنائے نو ہی سمجھ دیا نے, تے کئی بیبیاں بچاریاں ایک تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ عقل پھر نہیں ہو دی. اس طرح بھی ہے نا, بول دے نہیں. بندے دے پلے اگر بیوقوف بی بی پہ جائے تو بندے دی ادھی زندگی کٹ جاندی ہے, تے جے کو عقل مند دنا عورت صابرہ شاکرہ مل جائے تو ادھی ود بھی جاندی ہے. اماں جی فرماندے, اماں جی فہم و فراست ویکھو کنی ہے. آپ نے مسواک وال ویکھیا تے اماں جی فرما دیا نے سونیا مسواک پکڑ کے دیاں. تے پیغمبر کو بولیا نہیں جاندا بیماری دی وجہ تو. آقا سر ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ. اماں جی فرما دیا نے میں مسواک پکڑ کے جگاں دے پیر نو دینی ہاں. تے آپ کو مسواک چٹھی نہ گئی, کمزوری لاحق ہو گئی ہے تے مسواک چٹھی نہ گئی. تے میں کہنی ہاں رب دیا سونیا محبوبہ مسواک میں چتھ کے دیا, میں نرم کر کے دیا. تے آقا پھر سر ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ. اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دینی ہاں. تے آپ نے مسواک توتی نہیں اوویں میری چٹھی موج پا لئی.
تے ہون مسئلے پوچھتے پھر دے نے بھی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. ایک فون تے پیا مسئلہ پوچھے بھی بیوی دا جھوٹا جائز ہے. میں بال کنے نہیں ہے 6. میں کیا ہون مسئلہ درپیش ہے بھی 6 بالا تو بعد مسئلہ پوچھن دی تینوں بول دے رہی بھی جھوٹا ہے کھانا چاہیے کہ نہیں. میں کہا بڑی چھیتی مسئلہ پوچھے. اماں جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے نبی ایک برتن چ پانی پینے سا. جتھے منہ میں لانی سا اسی جگہ تے منہ جگاں دے پیر لاندے سن. اور قربانی دا گوشت ہی دوویں جنے کٹھیاں بہ کے کھانے سا. جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے ہڈی تے منہ رکھ کے میں چوسنی سا اسی جگہ تے منہ رکھ کے جگاں دے پیر ہڈی چوسیا کر دے سن. یہ دا مطلب بیوی دا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے, بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی جائز ہے. تے جیڑا نہیں ہے سنت تے عمل کردہ خصماں نو کھائے. بول دے نہیں وہ سمجھ آؤں ڈائی جے کہ کوئی نہیں. اس حدیث چو بڑے مسائل نے. جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ, اماں جی کون نے؟ پیغمبر دی بیوی ہے. تے ہون مولوی صاحب کی آندے نے بندہ فوت ہو جائے تے بیوی ہو دے نیڑے نہ جائے. تے جے بیوی فوت ہو جائے تے بندہ پسرور ٹوڑ جائے. ہویا کی یہ نکاح ٹوٹ گیا. یہ وہی ہے نا, نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا بابے نو تے 12 سال پٹھیا کر کے خوچ کچی تاندنا لمکا چھڑے ہی, وہ دی 12 سالہ دی کچا تاگا نہیں ٹوٹا تے یہ بچارے دا ہے 50 سال دا نکاح توڑ چھڑے. یہ دا کی قصور ہے؟ آدھے رہے کہ نہیں ہو بولو دے صحیح. پوچھو جی حدیث کتے ہوئے؟ حدیث تے نہیں فقہ دا مسئلہ ہے. بندہ فوت ہو جائے بیوی تے بندے دا نکاح ٹوٹ گیا, نہ او دا منہ وے سکدا نہ او دے. اماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ختیجہ ہے کہ جنہوں میرا پیغمبر جان تو بعد بھی نہیں پھلیا. آقا اپنیاں بیویاں جب بہندے نے تے آندے نے ختیجہ ختیجہ ہی سی. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیاں ختیجہ نو تسی یاد کر دے رہیں دے ہو. آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ منو روڑے مار دے سن, میں زخمی ہو کے گھر ہونا سا تے ختیجہ اپنی سر دا دوپٹہ ساڑ کے چادر ساڑ کے او دی سوا میرے زخمہ چ رکھ دی سی تے نال آندی سی سونیا صبر کرو جیڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے دے پہرے دار بن جان گے. فرمایا اج عائشہ پہرے دار موجود نے, ویکھن والی ختیجہ نظر نہیں آ رہی. مینو ادو ختیجہ نے دلاسے دیتے نے جدو کوئی بھی مینو دلاسے دین والا کوئی نہیں سی. میری ماں بھی دلاسے دین والی نہیں سی, میرا باپ بھی دلاسے دین والا تر گیا, کوئی میرا رشتہ دار مینو دلاسے دین والا نہیں. ختیجہ ہی دنیا تے سی. اور لوگوں اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جاندیاں نے تے میرے پیغمبر نے اپنی بیوی نو غسل اپنے ہتھاں دے نال دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے, انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے غسل خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے, حضرت علی نے غسل خود دیتا ہے. اگے آنا آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی جو تو فوت ہو جائیں تے میں محمد تینو غسل بھی آپ دیاں, تینو کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. باقی مسئلہ کیڑا رہ گیا ہے؟ بیوی فوت ہو جائے بندہ نیڑے نہ جائے, بندہ فوت ہو بیوی نہ جائے. یہ بناوٹی مسئلے نے, یہ دین نہیں. شریعت ہوئی ہے جڑی نبی دی زبان نبوت چو نکلی ہے. باقی کسی نے کوئی دین نہیں کہہ سکتے کہ مولوی پیر امام دی بات دین نہیں. دین ہو
ہی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں. دودھ ہوئے کلاس والے دے نلکیاں پانی پاؤ دودھ خالص رہندا ہے؟ بولو. ٹینکی دا، نیسلے دا، زمزم دا پانی پائیے دودھ خالص رہندا ہے؟ ڈیو مرینڈا بھائی دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ برتن چاہے ہے، تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے. جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہو دین نہیں بن سکتا. اگے آؤ نا، آقا علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. ایسرا حجرہ عائشہ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دینے تے حجرہ عائشہ چاہے تے میرے نبی دے اتے ایسرا کر کے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے تے اس چادر دے اتے کلمہ کوئی نہیں لکھیا، اس چادر دے اتے ایت الکرسی کوئی نہیں لکھی، اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کل نہیں لکھے. نبی دا وجود پا کے انگ انگ پا کے ہر فعل تے ہر قول پا کے کلاس والے دے باسیو اردہ گرد ہون والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو پاک وجود تے صحابہ نے کلہ تے ایت الکرسی دی لکھی چادر نہیں پائی. آج تو اس وجود تے کلہ تے ایت الکرسی دی لکھی چادر پانا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. ہن فیصلہ دیو نا تسی آپ ہی. کل کتھے ہوندے نے پیراں تے ایت الکرسی کتھے ہوندی ہے شرمگاہ تے. یہ قرآن دی توہین ہے کہ عزت ہے؟ اور دنیا کائنات دے اندر حدیث دی کسے کتاب چ بھی موجود نہیں کہ کسے صحابی دے پائی ہوئے چادر. کئی وہابی بھی جڑے نے نا وہ بھی ویکھو ویکھی پانی شروع کر دیں. یہ کیوں پائی ہے؟ بس جی بس ہے ویکھو ویکھی ہے. یہ نہیں پوچھنا کہ مسئلہ ہے یا نہیں. میں اگلے دن ایک جنازہ پڑھایا ایتھے نا رکھ بولی ہے لاہور دے کول. انہاں دا والدہ فوت ہوئی انہاں بھی پائی. میں کہا ہے کی پایا؟ اے جی چادر پا چھڑی ہی. میں کہا خدا دا خوف کرو. لو آئی میں اس طرح اور بھی کئی جنازے میں ویکھے جدا شریعت نہ تعلق کوئی نہیں، شریعت تو بات ثابت نہیں. نبی دے وجود تے عام چادر ہے یمنی، کوئی اودے تے کلمہ نہیں، کوئی بسم اللہ بھی نہیں، کوئی ایت الکرسی نہیں، کوئی قرآن دے کل نہیں. صاف چادر نبی دے وجود تے آئی. اس واسطے پیغمبر دی سنت ہے کہ ایسی بھی صاف چادر ہی میت تے پائی ہے. ہن اماں جی فرماندیاں نے آپ دا سر مبارک میں چارپائی تے رکھے ہے تے میں دروازہ اپنے حجرے دا دروازہ کھولے ہے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے صحابہ دوڑے تے میں کہیں نہیں قد مات نبیکم، تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے. تے جدو اینی بات کہن دی دیر ہے تے مسجد نبوی چ کوہرام مچ جاندا ہے. حضرت عمر نے تلوار میں آن چو کڈی ہے تے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول دنیا تو فوت نہیں ہوئے. جن نے کہا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ تلوار فاروق کرے گی. ادھر حضرت ابو بکر نے پیغمبر دے چہرے تو چادر پراں کیتی ہے، پیشانی تے بوسا دیتا ہے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگوار دیواں. امام بخاری نے یہی حدیث لیا کے باپ بنے ہیں میت دا بوسا لینا جائز ہے. حدیث یہی آندی ہے. تے ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے تے ویکھے ہے عمر کملا ہویا ہے تے تلوار میان چو کڈی ہے تے بیٹھے آندے نے لوگوں جنہیں کیا کہ نبی فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ تلوار فاروق کرے گی. آقا علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر آندے نے عمر تھلے بہ جا. عمر آندے نے نہیں بہنا. کیوں نہیں بہنا؟ فرمایا مات رسول اللہ. ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو دلیل ہے کہ اللہ دے رسول دنیا تو فوت نہیں ہوئے؟ تے ہن ائی کہ اینو کہیے
کہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول فوت نہیں ہوئے، کوئی دلیل؟ تو لڑدا کو آندا لو جی یہ بھی دلیل کو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یار غار نے دلیل منگی عمر کو، عمر چپ ہو گئے تے ابو بکر منبر تے چڑھ جاندے نے، صحابہ دا بہت بڑا جم گٹھائے، مسجد نبوی پڑھی ہے تے میرے پیغمبر دی میت پاک حجرہ عائشہ ج پئی ہے تے ابو بکر آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ فرمایا جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے، انہوں کدی بھی موت نہیں آئے گی، تے جڑا عبادت کردا ہے محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا تے واپس نہیں آئے گا۔ تے نالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اوَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ حضرت عمر آندے نے منو یقین ہو گیا کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، اور میرے دوستہ فاطمہ کندھا نہ لگ کے رو رہی ہے تے یا ابتاہو یا ابتاہو کہہ رہی ہے۔ ادھرو نبی دا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید باہر کھیتاں دے اندر کھیتی باڑی کر رہے نے، بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے۔ یہ صحابی نو کنی محبت ہے، جدو نبی دی وفات دا سنیا چیخ ماری ہے، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں، تے عبداللہ آندے نے منو اس بینائی دی لوڑی کوئی نہیں جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا۔ اللہ پتہ یہ چلیا ہے کہ نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے، جڑا ٹر جائے فوت ہو جائے مشکل کشا نہیں ہندا، مختار کل بولو نہیں ہندا، مشکل کشا حاجت روا ہوئے جڑا زندہ ہے، زندہ رہے گا جنہوں موت نہیں آئے گی۔ آؤ اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی۔ دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات ہوئے جنہوں اونگ نہیں آؤندی، تے نبی دی ذات بولو اللہ دی ذات نو اونگ بھی بولو، جڑا سو جائے مشکل کشا حاجت روا مختار کل، تے جڑا سو جائے وہ سن دے بولو، ستا بندہ سن دے ویخ لیا جے۔ اچھا یہ تو ستے بندے دی روح وچ ہوندی ہے یا باہر؟ جنہ دی وچ ہوندی ہو بولو، جنہ دی باہر ہوندی ہو تو بولو۔ بندہ ستا ہے روح وچ ہے کہ باہر ہے؟ بندے دے جسم نہ معلق ہے، معلق، جدو بندہ جاگ دیا روح پھر اندر، اللہ دی قدرت ہے۔ تے جدو روح معلق ہے بندہ ستا ہے، تے کئی بندے ستے ہوندے انہاں دے منہ اڈے بھی ہوندے رہے، تے وچ او سیویاں پاؤ کھائے گا۔ تے جے ستا بندہ کھاندا نہیں تے سندا ہے بولو، ستا بندہ سندا نہیں، ایویں ہی ہے نا، جدی روح معلق ہے وہ سندا، تے جڑا مر جائے وہ تے بہتا سندا ہے نا۔ وہ آندا جی السلام علیکم یا اہل القبور کہی دا تے وہ سندا ہی نہیں جنہاں نو کہی دا۔ میں وہ کی آندے نے وعلیکم السلام، میں کتوں ہے قبراں دے وچوں، میں تو سننے نہیں، تے میں کہا پھر مردہ ہو نہیں تو ہے، وہ تے سنن دیا انہوں کر لینا چاہیے، تینوں تے پاشڑنا چاہیے، پھر تے ہی ہونا چاہیے۔ جیڑا سو جائے سندا نہیں، اللہ دی ذات سوندی نہیں تے نبی دی ذات
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب جی قیام تھوڑا کر لیا کرو، آرام بھی کر لیا کرو۔ ایک قرآن ہے، حدیث صحیح البخاری دی حدیث سننا کہ اللہ اکبر آقا ایک سفر دے اندر نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے تے آقا فرماندے نے بلال تو نہیں سونا سی سون لگے ہاں، تو فجر دی اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے بھی اٹھانا ہے۔ آقا بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے تے بلال آندے نے میں بھی تھوڑی جی نا لک نہ سیدھا کر لا، جی میں آدھے ہوں لک تھوڑا سیدھا کر۔ بلال نے اونٹنی نہ ٹیک لائی، بلال علی بھی سو گئے۔ صبح دا سورج چڑھے ہے، شعاواں چہرہ نبوت تے پئیاں۔ او بلال جی جی آقا تینوں کیا سی اذان کہنی ہے نماز واسطے ٹھانا ہے تے تو بھی سو گئے۔ بلال آندے نے سونیا جس رب نے تھوانوں سوایا ہے انہیں منو بھی سوا چھڑے۔ بول دے نہیں ہونا، نبی دی ذات سو گئی ہے تے اللہ دی ذات بولو اور سیدھی سیدھی گل ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، تے جڑا سو جائے مشکل کشا نہیں، جڑا سو جائے جنوں اونگا آ جن وہ لوگو حاجت روا نہیں۔ حاجت روا تے مشکل کشا اوہی ہے جڑا سوندا ہی نہیں۔ اوے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کرا انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، تے گل سن لے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، میں کوئی چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، تے گل سن لو خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ کہو لا الہ۔ عقیدے دا مسئلہ ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تے پوری زندگی دا عمل ٹھیک ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ساری رات کھلو کے ایک لت تے بھی تو ہی باتاں کردہ رہ۔ رب ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اللہ دی عدالت چ مچھر دے پر دے برابر بھی مول نہیں پینا۔ عقیدہ ٹھیک کرو، جیڑی مخلوق ہے انہوں خالق دی سیٹ تے نہ بٹھاؤ۔ ایک دلیل اور، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ دی ذات اوے جڑی بھول دی نہیں، تے نبی دی ذات حدیث صحیح البخاری دی ہے، میرے پیغمبر نے زور دیاں 5 رکعتاں پڑھا دیتی ہیں، صلی الظہر 5، تے صحابہ دے نے اللہ رسول آج 5 پڑھا چھڑیاں، فرمایا نہیں میں نے 4 پڑھائیاں نہیں، اللہ رسول 5 پڑھائیاں، آقا 4 صحابہ 5، تو میں کہا نبی نو علم غیب ہے تو 5 نو 4 کیوں آن دے رہے؟ بولو صحابہ کہہ رہے ہیں کنیاں 5 تے آقا 4۔ اللہ اچھا 5 پڑھائیاں نے، چلو پھر پہلی فاسق ہو گئی ہے، نویں سرے پڑھ لینے ہوں ایویں آندے نے نا، مولوی آندے نے بھی ایویں ہی پہ 4 نیتیاں دوں تے اسلام پھر گئی، 2 فاسق ہو نویں سرے پڑھو۔ اگر 3 پڑھ کے اسلام پھیر لئیے 4 پڑھنیاں تو پہلیاں 3 فاسق ہو نویں سرے پڑھو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کنیاں پڑھائیاں نے 5، انہیں نہیں کہا پہلی فاسق کی کیتا ہے ساجدہ سجدتین، 2 سجدے کیتے، کنے سجدے؟ 2 سجدے کیتے، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے آقا بھول گئے، اللہ دی ذات بھول دی نہیں۔ حدیث نمبر 2،
نبی نے اثر دیاں رکھتا کنیاں پڑھائیاں؟ 2 پڑھانیاں کنیاں؟ صحابہ نے اللہ رسول صحابہ تو بھی صدقے جاوا انہیں مؤدب 4 ہی پڑھ کے نکل گئے، کسے صحابی گال نہیں کی تھی۔ ایک پینڈو بندہ ہی جٹکا، جڑے جٹ بندے ہوندے نے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے، وہ آن کے کول بیٹھ گئے، آندا اللہ رسول نماز کم ہو گئی تو ہی بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولیا نہ نماز۔ اچھا بھولے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ تے نماز کم بھی نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر 2 کیوں پڑھائیاں جے؟ نہیں ہو ذوالجدین میں 4 پڑھائیاں نے۔ وہ آندے نے 2 آقا 4، صحابہ نو بلایا، صادقہ ذوالجدین یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے 2 اور پڑھائیاں، آقا کھڑے ہوئے تے فرماندے نے انما انا بشر مثلکم، ہائے ہائے ہائے، انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اور میرے صحابیوں سن لو، میں تھوڑے ونگو بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا ہوں۔ واہ مسلک اہل حدیث، تیری صداقت تو لکھاں جانا ہون تے وار دیا۔ جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا، جدو میں بھول جاواں مینوں تسی یاد کرا دیا کرو۔ اللہ رسول پیچھے اللہ اکبر کہیے؟ فرمایا نہیں۔ الحمدللہ کہیے؟ فرمایا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہیے؟ فرمایا نہیں۔ کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سونیا تسی بھول گئے ہو، اللہ بھلن تو پاکے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ ہن دلیل ایک اور سن لو، ہوا یطعمنی ولا یطعم، اللہ دی ذات کھاندی نہیں، نبی دی ذات، بولو، نبی دی ذات کھاندی ہے، اللہ دی ذات کھاندی نہیں۔ تو ہاں کہنا کتے لیے ہے؟ جابر نے نبی دی دعوت کیتی ہے، یہودن نے کھانے چ زہر ملایا ہے، آقا کھان لگے نے، نبی علیہ السلام تے روٹی دا لقمہ توڑ کے ایتھے آندا ہے تے لقمے چو آواز آندی ہے سونیا کھائی نہ مرچ زہر ملیا ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ تے ہون جابر آندے نے سونیا 2-3 سپاہی لے آجے، دوپہر دا لنچ تھوڑا میرے آلے، تے آقا خندق دے کنارے تے کھلوگے نے، آقا فرماندے نے 1300-1400 جہاں بازو تھوڑے سارے آندہ آج دوپہر دا کھانا جابر دے کارے۔ جابر آندے نے ماریا گیا، ایک ہی بڑھے گا، چھوٹا جا لے لے 2.5-3 کلو دا، تے شیر 2 سیر دانے نے، یہ 1400 دا لشکر۔ فرمایا جابر ہو رہا میرے آن تک ہانڈی بھی چولے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، جابر پریشانی جی گھر گئے تے بیوی آندی ہے سناؤ پھر کی گل پریشان کیوں؟ کچھ نہ پوچھ، نہیں پھر بھی دسو، تھانو پتہ ڈیرے چل دے نے تے بیویاں دے سران، بیویاں نہ صلح رکھیا کرو۔ بندہ چودھری بیوی دے سر تے بندہ ہے، گل یاد رکھو۔ تے جے بیوی مہمان نواز نہ ہوئے، بندہ جنہ مرضی ترناٹ چودھری ہوئے، وہ کوئی چودھری نہیں۔ ہن چودھری ڈیرے تے بیٹھا 5-6 کپ چاہ کر لیا جے، تے بیوی اگو آکھے تے بوریاں چوئیاں نہیں چاہ کر لیا جے، تے چودھری تے لگا گیا، یہ تے پلے کی رہ گیا ہے۔ کیوں جی؟ اس واسطے بندہ 5 کپ دا سنا کر لے کو 6 کپ پاؤن پھر تے بندہ چودھری ہے۔ تے بیوی آندی ہے سر دیا سائیاں پریشان کیوں ہے؟ ایا دعوت نبی نو دتی سی، نبی نے 1400 دے لشکر، تے ہن اج کل دی بی بی ہوندی انہیں کہنا تینوں بھی ادو منع کرنی ہے، تو بھی نس نس کے جانا ہے، لیکن نہیں، جابر پریشان نہ ہو، آساں دعوت نبی نو دتی ہے، نبی نے دعوت 1300-1400 دے لشکر نو دیتی ہے، نبی جانے، نبی دا لشکر جانے، نبی دا خدا جانے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ السلام آئے، ہانڈی چ تھکیا کنالی چ تھکیا تے فرمایا جابر روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا،
سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نے نبی دے تھوک دی برکت یہ نہیں ہے نہ روٹی مکیے تے نہ بوٹی مکیے اللہ اللہ حق اللہ اے ویکھ لے پیغمبر دے لب دیاں برکتاں کنیاں نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے منو تو آنا نبی نے تھکیا ہے تے ہی اتے کولی پڑھنے ہیں تینوں پیڑ پہنی ہے سانو روکنا ہے میں کہا یار منو پیڑ نہیں پہنی تو ہی نبی دی سنت تے عمل کرو تو ہی بھی لوکاں دیا ہانڈیاں ہی تھکو پر ہانڈیاں ہی تھکن دو پہلو سیر لوہے دا لے کے جائی کیونکہ لتر بھی تکو کھڑکنے رہنے پیغمبر دے تھک دے اندر شفا ہی شفا ہے نبی دے تھوک چ شفا ہی شفا ہے برکت ہی برکت ہے تے مولویاں دے تھوک چ وبا ہی وبا ہے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلا نہیں میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اللہ دی ذات کھاندی نہیں نبی دی ذات کھاندی ہے جڑا کھان دا محتاج ہوئے مختار کل نہیں ہوندہ مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہوندہ نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعاں دی ایک ہے آؤ ایک دلیل اور پیش کراں اپنی بات نو مقامہ سمیٹا توجہ میرے وال فرمایا اللہ دی ذات ہوئے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ دی ذات ہوئے جویں چاہے جس طرح چاہے وہ ہی کر دے پر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو اللہ تو دا رسول چاہے اللہ نبی وارث کیوں جی قاری صاحب کیوں جی بلال باجوہ صاحب مولانا افضل صاحب علماء اکرام یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ تو دا رسول چاہے اللہ نبی وارث یہ نہیں کیونکہ نبی پاک کو ایک بندہ ہوندہ ہے صحابی ہوندہ ہے ان کے اندر جو اللہ تو دا رسول چاہے آقا اٹھے چہرہ سرخ ہو گیا ہے آقا فرماندے نے کل شاء اللہ وحدہ ایک ہے کہ جو کلا اللہ چاہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا آگے کی ہے الا ما شاء اللہ اے میرے محبوب جی کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو میرے پیغمبر تے وہی بند ہو جاندی ہے حضرت حسن تے حسین بچے نے انہاں ایک چھوٹا جا کتا جڑا ہے وہ گھر لیندا کتے دا بچہ حسن تے حسین کھیل دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ ہی نہیں جبریل وہی لے کے نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ علم ہی نہیں اللہ 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 ایک پاسے مشرکین مکہ نے ادھروں سوال کیتے نے صحابہ کاف کون تے کنے سن روح کی چیز ہے ذوالقرنین کون ہے آقا فرماندے نے کل آیا جے انشاءاللہ نہیں کیا وہ کل آئے پھر فرمایا کل آیا جے 15 دن وہی بند رہی ہے تے عرشہ تو جبریل آؤندے نے 16ویں دن سونیا کل شاء اللہ ان یذکرا الا ان یشاء اللہ جدوں بھی کوئی وعدہ کرو کی کہنے کنوں کیا جا رہے ہیں سورہ کاف اس طرح ہی پارا کنویں 15واں سونیا تسی اللہ ان یشاء اللہ جدوں بھی کوئی گل کرو انشاء اللہ انشاء
تے تسی بھی کوئی کام کرو تے کی کہنا انشاء اللہ. اگر اللہ نے چاہیا رب نو نہ کڈیا کرو وچوں. جس کام دے وچ اللہ دی ذات موجود ہوئے نا اس کام چ برکتاں ہی برکتاں نے. وہ ایک جٹ سی نا مجھ لین چلا تے مولانا افضل صاحب ورگا ملیا تو انہیں کہا کتنے چلے جو مجھ لین چلا. انہیں کہا انشاءاللہ کہو. انہیں کہا مولوی جی پیسے کول نے مجھ لے ہونی. وہ کہتے منڈی گیا دی جیب کٹی گئی وہ خالی پیا ہے. مولوی صاحب پوچھا جی مجھ نہیں آندی ہے انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گئی. ہن ہر گل نہیں انشاءاللہ کہی جا رہے ہیں. اس واسطے جو اللہ کلا چاہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے سن نا کہ پتر دے گلے تے اتے چھری پھر جائے تے اسماعیل بھی چاہتے سن میرے گلے تے چھری پھرے. ابراہیم چاہتا ہے خلیل چاہتا ہے چھری گلا کٹے. جلیل چاہتا ہے نہیں کٹنا تو لوں بھی نہیں کٹنا تے کٹیا چھری نے گلا. اس واسطے جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو کون چاہے اللہ چاہے. نبی زکریا دی 120 سال عمر ہو گئی ہے پتر کوئی نہیں تھی کوئی نہیں. یہ بڑی تھوڑ ہوں جی. اولاد تو سکھ ملے نہ ملے تھوڑ بڑی ہوں. اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اے بھائی افضال صاحب نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی نیک سوال اولاد عطا فرمائے. اور جنہیں ساڑے دوست احباب نے میریاں ماواں بہناں نے بہناں دیاں گوداں اس میوے تو خالی نے اور سسرال دے مینے تانے برداشت نہیں ہوندے. اللہ تعالیٰ ہر ایک دی گود نو اس میوے نہ ہریا کر دے. اچھی کہہ دو آگے. ہن مریم اگے بے موسم پھل ویکھے تو کہنے لگے اللہ مریم پھل کی تو آئے ہیں اللہ کو قالت ہوا من عند. ہن نبی زکریا کھیڑے پہ گئے کہ جے تو بے موسم پھل مریم نو بند کوٹری دے منو بے موسم پتر بھی دے سکنے. دعا کی تھی عرشہ تو آواز آئی جبریل جاؤ جا کے نہ پتر یحییٰ دیا خوشخبریاں دے. نام ہی رب نے اتو ہی کل چھڑیا. ہن جدو خوشخبری لے گیا تے حضرت زکریا آندے نے او جبریل یہ کیویں دی گل کرنا پیا میں بڈھا بیوی میری بانج تے تو آنا پتر ملے گا تو دا نام ہی یحییٰ ہوئے گا. یہ کیویں دی گل کر. جبریل کی آندے نے نبی زکریا جی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. پتا منو بھی کوئی نہیں سو کیویں دینا ہے. دین والا جانے تے لین والا جانے. تے آواز ہوندی ہے زکریا جی جدو تسی نہیں سو چاندے سو پتر مل جائے ادو میں نہیں سا چاندہ. ہن تسی نہیں چاندے میں چاہنا کہ تھانو 120 سال دی عمر چ دینا ہے. تسی چاہو نہ چاہو میں جو چاہنا دنیا نو دسنا چاہنا جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو اللہ چاہے وہ ہی ہوندا ہے. نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. آج دیا مکمل پروگرام دی باہر میمری کارڈ دے وچوں تسی پروا سکدے ہو آج دیاں تقریراں. بہرحال ایک تقریر ہے انہاں دے کول جدے اندر اہل حدیث ہوئے نا کوئی ساتھی وہ بھی انہاں کو تھانوں باہروں مل جائے گی. الحمدللہ رب العالمین واللہ متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اللہم اسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشی فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان اللہ توحید و سنت کو لو دور نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں قراں دے اندر اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب میریاں ماواں بہناں اللہ بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست پائی بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان اللہ اس دنیا دے اندر دہشت گردی دا شکار ہو رہے نے اللہ انہاں نو قیامت دے دن کامیابی نہ ہمکنار فرما۔ اللہ اس ملک نو دہشت گردی تو پاک فرما۔ اللہ برما اور شام دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ میرے مولا اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ اللہ اسلام دا علم تے پرچم بلند فرما۔ اللہ اس ملک دے اندر اس ملک دیاں فضاواں قرآن و سنت دا علم بلند فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب جنہی انتظامیہ دے احباب مولانا محمد افضل صاحب، مولانا قاری بلوچ صاحب اور اس طرح حاجی مقصود صاحب، اس طرح میرے انتہائی محترم باو عارف صاحب اور میاں اسلم صاحب اور اتھوں دی انتظامیہ دے دیگر احباب جنہاں نے اے پروگرام دا انتظام اہتمام کیتا ہے، اللہ کوشش کاوش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما، سب دے کاروباراں دے اندر برکات نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔